اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، ابر رحمت سے زمین دے ہم کو، اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، ابر رحمت سے زمین دے ہم کو، کر دے کچھ ایسا کر اللہ کہ بدل جائے پھر اللہ، ہم تیرے ہو کے رہے تیرے راستے پہ چلے، یا ہکار ہے اللہ، تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے غفار و کریم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ اللہ بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، منتشر کیوں ہے اللہ، ڈگمگاتے ہیں قدم، جوش رحمت تو دکھا، آنسو رہتے ہیں صدا، یا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا،
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے وہ کعبے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا وہ کعبے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے قیصر و کسریٰ جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنا کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنا کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح رحمت رمضان. ناظرین کرام، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ عشرہ رحمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گھڑیاں عطا کی، زندگی عطا کی، اور ہم اس وقت رمضان المبارک کے عشرہ رحمت کے اندر مصروف ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کرام، دیکھیے ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا ہم پر فضل کیا ہوا ہے، کتنی بڑی رحمت کی ہوئی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز، کوئی فضل، کوئی کرم جب کرتا ہے تو پھر ساتھ میں توفیق بھی عطا کر دیتا ہے. بھلے ہم پورا سال گناہوں میں لتھڑے رہتے ہیں، بے شمار ہم جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے مومن کا دل جو ہے ایک دم سے شاد اور آباد ہو جاتا ہے. اور پھر جب ان گھڑیوں کے اندر بالخصوص ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ اب غیر رمضان میں نمازوں میں سستی ہے، لیکن رمضان آتے ہی نمازوں کے اندر بھی ایک ہم اپنے اندر ایک الگ کشش دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے دل کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں. پھر روزہ بھی رکھ رہے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات سے بالکل مختلف ہے ناظرین کرام. اور عبادتوں میں تو ریاکاری کا کہیں نہ کہیں پہلو موجود رہتا ہے، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کے اندر انسان ریاکاری کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تنہائی کے اندر اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تب بھی ہم ان کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے ہم جن سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے امت مصطفیٰ پر. جب پہلے امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، یہ میں ایک جگہ اور بھی بتا رہا تھا لوگوں کو کہ جب پہلے امتوں پر روزے آئے تو 24 گھنٹے کا روزہ آتا تھا کہ افطار سے افطار تک جو ہے امتوں کو روزے عطا کیے گئے. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، ہمارے آقا اور مولا کی باری آئی، رحمت للعالمین کی امت کی باری آئی، تو ہم پہ کتنا بڑا فضل ہوا کہ فجر سے لے کر مغرب تک کا مختصر ترین روزہ ہمیں دے دیا گیا. اور پھر دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک آسکر ایوارڈ دیا گیا ہے ایک سائنسدان کو. انہوں نے ان کی جو فائنڈنگز تھی، انہوں نے کینسر کا علاج دریافت کیا. یوشے ہے جن کا نام، جاپان سے جن کا تعلق ہے. جب ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو بڑا چمتکار کر دیا کہ آپ نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا، تو آپ ذرا تصور کریں. میں بعض اوقات ان لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ سچ بول دیتے ہیں. اس نے پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر ناظرین کرام یہ بیان دیا. اس نے کہا کہ کینسر کے علاج کی یہ فائنڈنگ میں نے مسلمانوں کے مہینے رمضان سے حاصل کی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ رمضان کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فائنڈنگز یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں 12 سے 15 گھنٹے بھوکا رہ لے تو اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں ایسے سیل جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں جو بیماریوں کو اور جو نیگیٹیوٹی کو کھا لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کم از کم ایک صحت مند آدمی اگر ایک سال کے اندر 30 دن بھوکا رہے تو وہ ان سیلز کو پا لیتا ہے اور وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ صحت کی طرف لوٹ آتا ہے. تو قربان جائیں دو جہانوں کے سردار کے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ روزے، نمازیں، زکاتیں، یہ تراویحاں، یہ حج، یہ تمام فضائل اللہ پاک نے عطا کیے. تو آج مغرب بھی، آج سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. تو یقینی طور پر یہ خوش بختیاں ہیں ہمارے اس پروگرام کا. ہم اس پہ باقاعدہ آپ سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں. باقاعدہ ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ثانی صاحب جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت ہمارے ساتھ حاصل کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یقینی طور پر ناظرین کرام یہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید
دلوں کا چین ہے، کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ہمارا خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی کے اندر چاہو نا راحت، چاہو چین، چاہو اطمینان، تو جا کے دیکھ لو پوری دنیا، گھوم لو، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، دنیا کے ہر کونے میں ہر مقام پہ چلے جاؤ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چین تمہیں صرف ہمارے ذکر سے ہی مل سکتا ہے، اور اہل ایمان ہی ہیں یہ جو تلاوت قرآن مجید ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، آپ یقین جانیے صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہم اپنی کتب میں جن سے ہم مطالعہ کرتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بڑے بڑے مراحل سے وہ گزر جاتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے مولا علی کی نماز کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب وہ اس میں مستغرق ہوتے تھے نماز کے اندر۔ ایک دفعہ آپ پر جب دشمن نے حملہ کیا، ایک تیر جو ہے وہ آپ کی پنڈلی میں مارا گیا، تو آپ ذرا تصور کریں، اس کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو ناظرین کرام، ذرا تصور کریں کہ وہ تیر نکال بھی لیا گیا، اور مولا علی نے جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا تیر نکال لیا، تو بتایا گیا تیر نکال لیا گیا۔ یعنی کس طرح کا جو نماز کا معاملہ تھا، اور کیا صحابہ کرام کی نمازیں تھیں کہ وہ نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے تھے تو وہ جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا نا کہ نماز پڑھتے ہوئے فرمایا گیا جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا اگر یہ تصور نہیں قائم ہوتا تو پھر کم از کم یہ تو جان ہی لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں نماز میں اس خیال کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کی چاشنی، نماز کی چاہت اور اس کی محبت میں ایک الگ ہی لطف آ رہا ہوتا ہے۔ اور یقینی طور پر تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید کی سعادت کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری گواہی ہے، اور ہم اس گواہی کو بار بار اسی لیے دہراتے ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں محمد سلیمان سہروردی صاحب، ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل، ماشاءاللہ۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر والا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، انا فی عطشیوں وساخا، سن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، تو
बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बस खाम खाम नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद आहेबा नातिक था, इरशाद आहेबा नातिक था, नाचार इस राह पढ़ा जाना, लमयाती नज़ीरों कफी नजर, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत अदायगी के साथ जो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल हो रही थी। और माशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि नाज़रीन कराम हमारा मुल्क जो है बड़ा ज़रख़ेज़ है इस मामले में कि अल्लाह पाक का बड़ा फजल है कि हर खित्ते में, हर गली में, हर मोहल्ले में आशिकान रसूल मौजूद हैं जो नाते रसूल मकबूल से हमारे दिलों को भी मुनव्वर करते हैं और हमारी गलियों को भी महकाते हैं। ये मैं आज आपको बता दूं नाज़रीन कराम, जब अज़ान होती है ना तो जितनी जितनी जगह अज़ान की आवाज़ जाती है अल्लाह सुब्हानहू तआला उस जगह से शैतान को भगा देते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर जब उसके हबीब का जिक्र किया जाए और गलियों में किया जाए, मोहल्लों में किया जाए, घरों में किया जाए, तो फिर यकीनन अल्लाह की रहमतें और बरकतें क्यों ना बरसेंगी, क्योंकि यही जिक्र तो है जो जिक्र खैर है। जिक्र को करने वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के हबीब ने खुशखबरियाँ दी हैं। और यकीनी तौर पर नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में आज शरीक हुए हैं बहुत ज़बरदस्त शख्सियतें, आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पर मुलाहिज़ा करते रहते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और इनका जो शोबा है वो ज़ाहिरन एक लोगों को इंटरटेन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशान शब्बीर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब मैं पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके मदऊ करने पर, यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा आपका जो है तर्ज़ गुफ्तगू वो मुझे बहुत प्यारा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। और जैसे कारी साहब ने तिलावत की, माशाल्लाह नात खान है बहुत अच्छे, माशाल्लाह ऐसा तक़वियत मिल रही है, ईमान ताज़ा हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी महफिल में शिरकत करके। बिल्कुल, इरशान शब्बीर साहब से मुलाकात अभी हम करते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में नाज़रीन कराम एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए रहमत रमज़ान विद राव नासिर जहांगीर। खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए, वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। सर अर्श जाना कमाल था कि वहाँ से आना कमाल है। सर लामका से तलब हुई सुए मुल्तहा वो चले नबी। सर लामका से तलब हुई सुए मुल्तहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, सर अर्श पर है तेरी गुज़र।
دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے لیے مقام، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ویلکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان کی اس ایمان افروز نشریات میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت کلام، اور یقیناً یہ ایسے کلام ہیں جو روح کو گرما دیتے ہیں انسان کی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ارشان شبیر صاحب، یقینی طور پہ ماشاءاللہ سے آپ ہماری ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے، ماشاءاللہ کس طرح سے رمضان گزارتے ہیں اور کیا آپ لوگ ماشاءاللہ کیا مصروفیات رہتی ہیں، تو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی ایک پیغام ہے آپ کی طرف سے۔ جی ماشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے حسن بھائی کہ مسلمان ہونے کے ناطے جی ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی بونس مہینہ ہوتا ہے ہمارے لیے، اسپیشلی جو گناہ گار لوگ ہیں جو مساجد کا رخ نہیں کرتے ہیں معمول کے مطابق نا، تو وہ انہیں کہتے ہیں فصلی بٹیرے ہم جیسے لوگوں کو نا، کہ وہ رمضان ہی انہوں نے جانا ہے اور عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، قرآن شریف پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، تہجد کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جتنا زیادہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں نفل جو ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جو سنت اور فرض کے برابر چلے جاتے ہیں، فرض جو ہے ان کا 10 گنا ہو جاتا ہے، ثواب اسی طرح ہے۔ تو الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ساتیں نصیب کی ہیں، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم ان ساتوں کا حصہ ہیں اس وقت، الحمدللہ۔ اور یہ جو بات ہے میں سمجھتا ہوں ارشان صاحب کی ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ ہم سبھی گناہ گار ہیں، لیکن ظاہراً ہم اگر توبہ استغفار کی جانب بڑھتے ہیں، ہم اپنے نفس کو پاک کرتے رہتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی کے معاملات میں ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتری ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا ابھی آج کل کیا مصروفیات ہے؟ رمضان کس طرح سے گزارتے ہیں؟ رمضان میں کیا آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں؟ رمضان میں ایکچولی ریکارڈنگز ہوتی ہیں میری، لیکن وہی والی بات ہے کہ مجھے ٹائم ملتا ہے۔ ہمارے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بھی کال ٹائم ہوتا ہے، صبح کے ٹائم پہ بلا لیا انہوں نے، 10 بجے پک کیا، پھر 10-12 گھنٹے ہماری سارا دن ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں جو بیچ کے سینز ہوتے ہیں، سم ٹائم میرے سین ہے، دوسرے آرٹسٹ کے جو ہیں وہ نہیں ہیں، سم ٹائم دوسرے آرٹسٹ کے ہیں، جو اس بیچ میں وقفہ آتا ہے نا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھا جائے، نوافل پڑھے جائیں۔ قرآن مجید سے یاد ہے ماشاءاللہ آپ بھی حافظ قرآن ہیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں نے 16 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے 2 سال قاری کا کورس کیا ہے، دارالعلوم امجدیہ بڑا مدرسہ ہے وہاں سے۔ امجدیہ تو ماشاءاللہ چاہتوں کی جگہ ہے، تو بڑی نور کے جو ہے سمجھتا ہوں کہ وہاں فوارے پھوٹ رہے ہیں، بالکل ایسے علماء کرام کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مناظر چاروں طرف جس طرح سے گمراہی پھیل رہی ہے، جو انداز، تو اسی طور پر آپ بھی اس پر آپ کی شرطی طور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ اس میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں تو بہرحال ہمارا کام ہے الحمدللہ، ہم سوشل ورکنگ میں کئی NGOs ہیں جسے
जो है उनकी बुनियादी परवाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह اس گئے گزرے دور میں خیر کے کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک جی راؤ صاحب دیکھیں ایکٹنگ تو میں کرتا ہوں لیکن اس کے پیچھے میرے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کیریکٹر ملے ٹھیک ہے جس کے میں بہت اچھے طریقے سے نبھا جاؤں اور اس کو دیکھ کر کسی ایک کی لائف میں چینج آ جائے، کیا بات ہے، تاکہ کل میں بھی منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں کہ میں نے بھی کچھ اچھا کام کیا۔ یہ بتائیں آج کل جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، بڑا آپ سے موقع مل گیا یہ سوال کرنے کا، ہم جب چھوٹے تھے اپنے دور کی ہم بات کریں تو اس زمانے میں ہمارے پاس ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اب تو ظاہر ہے ایک چینلز کا ایک بڑا ٹھیک ٹھاک انبار لگا ہوا ہے ہماری طرف، لیکن اس زمانے میں جب ہم دیکھتے تھے ایک ڈرامہ آتا تھا دائرے، تو اس زمانے کے پروڈیوسرز تھے، اس زمانے کے لوگ تھے، وہ ان باتوں کا بڑا اہم خیال، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ وہ معاشرے کے ان طبقوں کو نمایاں کرتے تھے جس کے ذریعے سے خیر زیادہ پھیلتی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کیونکہ ہم تو میڈیا سے منسلک ہیں، میرے اپنے اخبار ہیں، تو ہمیں اچھے سے یاد ہے 92 میں اس زمانے میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اخبار کے اندر بھی جو کرائم کی نیوز ہے نا وہ فرنٹ پیج پہ نہیں لگیں گی، اندر کے صفحات میں اس کو اجازت تھی شائع کرنے کی، یہ ضابطہ اخلاق بنا ہوا تھا۔ اچھا جہاں تک پی ٹی وی تھا تو پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ آتا تھا دائرے، تو آپ تو میرا خیال ہے اس وقت شاید بہت چھوٹے تھے، بالکل مجھے وہ دائرے ڈرامے میں ہوتا یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہوتی تھی اور پھر اس پہ پورا وہ ڈرامہ اور پھر آخر میں ایک پیغام ہوتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر جو ہمارے مقدس رشتے ہیں، جو ماں کے ہیں، بہن کے ہیں، بیوی کے ہیں، بیٹی کے ہیں، ساس کے ہیں، سسر کے ہیں، آج ان کرداروں کو جو ہے متنازع بنایا جائے۔ جی بالکل، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، بڑی خوبصورت بات کی، بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا۔ اس پہ ہمیں جو اسپیشلی ہمارے جو رائٹرز ہیں ان کو غور و خوض کرنا چاہیے ان چیزوں پہ، کہ مطلب جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، ہمارا جو ڈرامہ ہے ایسا ہونا چاہیے جس سے کسی کو سبق ملے، نہ کہ اگلا بگڑے۔ اب چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ابھی ایک سما سے ایک پروجیکٹ آتا ہے ایمرجنسی کے نام سے، ایک ڈرامہ ہے، تو اس کے ڈائریکٹر ہیں جنید صاحب، بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں۔ تو میں ایک سین کر رہا تھا قبرستان کا، میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا تو وہاں جا کے میں نے دعا کرنی تھی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لوں، تو انہوں نے بولا بالکل کریں۔ پھر میں نے باقاعدہ وہ ریکارڈ کروایا، باقاعدہ ناظرین نے دیکھا ہوگا، تو میری بھی کوشش ہوتی ہے ایسے کیریکٹر کروں کہ جو ناظرین کے لیے جو ہے وہ سبق آموز ہو۔ جی جی بالکل ارشان صاحب، بنیادی طور پر جو ڈرامہ رائٹر ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی کہ آج کے اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ڈراموں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس میں ہم باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں کہ ان مقدس رشتوں کو بھی کنٹروورشل بنایا جاتا ہے۔ آپ جن ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں یا جن سے آپ گزر رہے ہیں، یہ جو آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں، اس میں آپ کی نظر میں سٹوری اہم ہوتی ہے یا بس آپ کہتے ہیں یار پروڈکشن مل رہی ہے لے لو فٹافٹ نکلے؟ تو آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی جو رائٹر ہوتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایکچولی اس نے ایک چیز ہمیں دے دی، جان آگے جو ہے وہ اس نے ڈالنی ہوتی ہے، ایکٹر نے ڈالنی ہوتی ہے، تو رائٹر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسٹوری کو اس طرح سے لکھے تاکہ معاشرے میں جو اخلاقیات ہے اس کو ضرور مد نظر رکھے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کی اسٹوری ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں سب کے لیے جو ہے، ہمارے جو بہن بیٹیاں ہیں یا ہمارے بہن بھائی جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں، جو ویور ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا میسیج ہو تاکہ ان کی لائف میں کچھ چینج آ سکے۔ بالکل ناظرین کرام، یقینی طور پر ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر بالکل مختلف ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ڈراموں پہ جس طرح کے کلچر کو اور جس طرح کی چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور پڑوسی ملک کی ثقافت کو دکھا دکھا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویورشپ بہت بڑھ رہی ہے، تو ہم اپنے پروگرام کے توسط سے ان تمام لوگوں کو بالکل مخاطب کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کلمہ عطا کیا ہوا ہے، آپ کلمے سے روشن ہیں، تو آپ اپنی روایات، اپنی جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کریں، ان کو دکھائیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تمام بے حیائی اور بے شرمی کے کلچر کو دکھا کر اپنے لیے آخرت کا جو ہے خسارہ کریں، بلکہ پچھلے دنوں میں ارشان صاحب آپ سے اس پہ بھی کامنٹ لوں گا، ایک ڈرامہ تھا، چینل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سمجھ جائیں گے، ایک ڈرامہ تھا، اس میں وہ اس سے رائٹر صاحب کہلواتے ہیں اس خاتون سے، تو وہ اسے طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ جب اسے طلاق ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ عدت ودت جائے بھاڑ میں ایک شخص کے لیے اپنے آپ کو کیوں روک کے رکھوں؟ یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ عدت جو ہے ایک پاکیزگی ہے، اور ہمارا دین جو ہے نا سراسر رحمت ہے، اور دین ہمارا دین فطرت ہے۔ دیکھیں اسلام میں کہیں انکار نہیں کیا گیا، اگر کوئی خاتون اور کہیں مرد اور عورت کا نباہ نہیں ہو رہا، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو اسلام قطعاً نہیں کہتا کہ آپ جبر کے ساتھ زندگی گزارو، آپ بہتر طریقے سے طلاق لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے، اسلام نے تو یہ 1500 سال پہلے قانون دے دیا نا کہ 4.5 مہینے کی عدت گزار کے آپ دوسرا نکاح کر لیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے ڈرامے پروموٹ کیے جا رہے ہیں جس میں باقاعدہ ہمارے اس مسئلے کو نہ صرف چھیڑا گیا بلکہ اس کی توہین کی گئی،
اور وہ اس طرح کے جو دل خراش الفاظ اس نے نکالے ہیں وہ ہمیں بھی ہلا کے رکھ دیا. گو کہ پھر سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت سی گفتگو ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے رائٹرز کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے. ہمیں اللہ کی طرف ایک دن لوٹ کے جانا ہے. کیا منہ دکھائیں گے وہاں جا کے کہ ایسی باتیں کر کے آ رہے ہیں؟ بالکل راو صاحب، میں تو یہ کہوں گا جو رائٹر ہے نا، بیسیکلی جو فنون لطیفہ سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کا نالج ہونا چاہیے، ہر چیز پہ بڑا عبور حاصل ہونا چاہیے ایک رائٹر کو لکھنے کے لیے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ایسے جو رائٹر ہیں وہ دین سے بہت دور ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ایسا رائٹر ایسی چیز نہیں لکھ سکتا. جس کا علم ہی نہیں ہے، جس کی وہاں تک جو ہے کیا کہا جائے کہ رسائی نہیں ہے، تو وہ کیا لکھے گا پھر؟ صحیح فرما رہے ہیں. یہاں ایسا رائٹر چاہیے جو مطلب یہ کہ ایسی کہانی لکھے، میں پھر کہوں گا جو معاشرے کے لیے جو ہے سبق آموز ہو. مطلب آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا اسکرپٹ آ جائے اور آپ کہا جائے یہ ارشان صاحب آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے، آپ کا کیا رہی ہے؟ تو سر کبھی نہیں، جملہ چینج کرواؤں گا میں. زبردست. بالکل جملہ چینج کرواؤں گا، میں نے کروائے ہیں کتنی بار. اس طرح کا جملہ ہوتا ہے میں چینج کروا دیتا ہوں. صحیح صحیح. کیونکہ بالکل یہی ایک مسلمان کا فرض ہے. اور ہم بحیثیت مسلم ٹھیک ہے کردار اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اس طرح کے جملے آ رہے ہیں اس پہ کم از کم ہم اپنا ریئیکٹ بالکل کر سکتے ہیں. میری تو ہوتا ہے مطلب اس طرح کا کوئی میرے سامنے جملہ آتا ہے تو میں ڈائریکٹر سے باقاعدہ بولتا ہوں یار یہ جملہ صحیح نہیں ہے، ویور جو دیکھیں گے بہت بیڈ امپریشن جائے گا، سو پلیز اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. تو جو اس میں اصلاح ہو سکتی ہے جو میرے مطابق، میرے ذہن کے مطابق میں کرواتا ہوں اس میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل ناظرین کرام، یہی ہماری جتنے بھی ہماری یہ برادری ہے جو بالخصوص شوبز سے منسلک ہے، بالکل اگر یہ ارشان شبیر کی طرح اگر کردار ادا کریں گے، اگر وہ رائٹر کا اسکرپٹ پڑھ کر اگر اس پر کوئی ایسی بات آ رہی ہے اگر اس پہ اعتراض کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خرابی کافی حد تک ہم دور کر سکتے ہیں. اور یہ میڈیم بھی ایک بہت زبردست میڈیم ہے. آج کل دیکھیں ایک چینل پر جو ہے ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو پوری بالی ووڈ اور لالی ووڈ اور ہالی ووڈ سب کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اردغرل ڈرامہ آپ دیکھیں، اس میں جس طریقے سے مسلمانوں کی تاریخ کو ناظرین کرام دکھایا گیا ہے اور جو انداز اور جو طریقہ اس میں ڈائریکٹر اور پروڈیوسروں نے اختیار کیا ہے، ناظرین کرام ان کے لیے سلام ہے. کہ آج دیکھیں پوری پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے 160 سے زیادہ ملکوں کے اندر وہ ڈرامہ جو ہے اس وقت تاریخ ساز ریکارڈ توڑ رہا ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں وہ دیکھ رہا تھا ان کی وہ کامنٹس دیکھ رہا تھا تو پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے. بالی ووڈ اور لالی ووڈ اور ہالی ووڈ والے جو ہے نا زمین پہ لیٹے ہوئے وغیرہ، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں اس ڈرامے نے یہ تاریخ یوں بدلی کہ پہلے ہمارے ہاں جو لوگ تھے وہ کہتے تھے جی آپ کا ہیرو کون ہے، وہ کہتے تھے جی وہ عامر خان ہے، سلمان خان ہے، یا شاہ رخ کو ہیرو کے طور پہ لیتے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی آپ کا ہیرو کون ہے. اب یہ نئی نسل کے لیے بڑا زبردست ایک میسج جا رہا ہے اور میں ارشان شبیر صاحب سے بھی رائے لوں گا کہ اب جو آج کا جو بچہ ہے یا نوجوان ہے ان سے ہم کہتے ہیں جی آپ کا جو ہے وہ ہیرو کون ہے، وہ جو اردغرل کا نام لیتے ہیں یا عثمان غازی کا نام لیتے ہیں یا ترگت کا نام لیتے ہیں یا بامسی کا نام لیتے ہیں. تو یہ جو نام ہے روشان کا نام لیتے ہیں اور کمال کی فلم بندی کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ طریقے سے اس کا جو کانٹینٹ اور پھر ان کی جو فلم بندی اور پھر اس کو جو پریزنٹیشن ہے بہت کمال کیا. تو ارشان آپ نے میرا خیال دیکھا؟ بالکل میں نے دیکھا، میں نے پورے سیزن دیکھے 5 سیزن اور میں نے بہت کچھ سیکھا اور باقاعدہ میں نے اپنی فیملی کو بھی دکھایا. وہ آپ والی بات ہے کہ ایکچولی ہمارے ہیرو کون، آج کل کے بچوں سے پوچھے نا کچھ عرصہ پہلے کی بات، ارطغرل سے پہلے کی، کون ہے؟ اسپائڈر مین ہے، آئرن مین ہے، سیف گارڈ ہے، یہ سارے ہیرو ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے تاریخ کے بارے میں. یہ بہت شکر گزار ہیں طیب اردگان صاحب کے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر ایک اچھا جو ہے وہ فیصلہ کیا اور اس کو آن ایئر کیا. یہ پہلے بھی ہوا تھا 2012 یا 13 میں ہوا تھا، لیکن ابھی جو ہے اس کو جو ہاں پذیرائی ابھی ملی ہے. پی ٹی وی بڑا چینل ہے، ظاہراً ہمارا ایک قومی چینل ہے، اس سے ایک چیز کو جب پریزنٹ کیا گیا تو وہ ظاہراً ہر جگہ دیکھا جاتا ہے. الحمدللہ یہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں نا پیچھے وائس ڈبنگ ہے، سارے میرے بڑے اچھے دوست ہیں، خرم جمشید صاحب وہ کر رہے ہیں، ان کے انڈر آ رہے ہیں سارا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور یہی چیزیں ہیں ناظرین کرام، ان سے ہم بہت ساری خیر، اسی میڈیم سے خیر بھی جا سکتی ہے، اسی میڈیم سے ہم فحاشی اور یعنی پھیلا کر اپنی قبر میں اندھیرے بھی لا سکتے ہیں. ظاہراً یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہیں. یہی کیمرے کی آنکھ ہے، اس کیمرے کی آنکھ سے آپ خیر کی چیزیں بھی دکھا کر آخرت میں اپنے لیے راحت کا سامان کر لیں اور اسی کیمرے کی آنکھ سے آپ یعنی فحاشی دکھا کر دنیا اور آخرت برباد کر لیں. فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اختیار ہمیں دے دیا ہے اور اسی اختیار کو ہم نے استعمال کرنا ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن کا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خیر کی چیزوں کو پروموٹ کریں، پازیٹیوٹی کو معاشرے کے اندر اور رواداری کو، برداشت کو، ان چیزوں کو فروغ دیں. یہی ہماری آخرت کا ذریعہ ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ
پروگرام میں موجود ہیں سید سلطان صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، مختلف بارہا ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. تو سید سلطان صاحب ماشاءاللہ آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول. جی ماشاءاللہ. میں لب کشا نہیں ہوں سبحان اللہ. اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب اب جانتا ہوں، اب جانتا ہوں، اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید بھی چلتے چلتے روزے دگا گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے دگا گیا ہوں، اور طیبہ کے سب بھکاری پہچان لیتے گے مجھے کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچان لیتے گے مجھ کو، اور مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں، کہ اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں.